لا إله إلا الله محمد رسول. السلام علیکم دوستوں، میں ہوں صابر نورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں مدنی دربار چینل. حال ہی میں میرے اپنے دربار میں ایک نوجوان، بالکل جوانی شباب پر وہ آتا ہے، مجھ سے سوال کرتا ہے کہ حضرت مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دے کہ جس کی وجہ سے جس لڑکی سے میں محبت کرتا ہوں، اس سے چاہتا ہوں، وہ مجھے مل جائے. اگر وہ مجھے نہیں ملی نا تو میرے اپنے دل کے اندر ایسے وسوسے اٹھ رہے ہیں، ایسے خیالات اٹھ رہے ہیں، میری ایسی سوچ ہو رہی ہے، میری ایسی تمنا ہو رہی ہے کہ میں سوسائڈ کر لوں، مر جاؤں، میں اپنی زندگی کو ختم نہیں کر لوں. اگر وہ مجھے نہ ملی تو میں نے اسے سکون اطمینان کے ساتھ کافی ٹائم تک سمجھایا، جس میں سے چند باتیں میں آپ کو بتاؤں گا. میں نے اس سے کہا کہ میرے بیٹے، میرے بچے، میں نے اس طرح سے اس کو سمجھایا کیونکہ اس کے کم و بیش عمر آئے گی کچھ 20-21 سال. اور دیکھو نا، یہ عجیب عمر ہوتی ہے، اور اس کی باتیں بڑی درد بھری تھی. اگر نہیں ملی تو میں مر جاؤں گا، بڑی عجیب قسم کی. میں نے اسے سمجھایا، بڑی تسلی دی. سب سے پہلے میں نے اسے پانی پلایا. پانی پلانے کے بعد سکون اطمینان سے کچھ کم و بیش 10 سے 11 منٹ ہم لوگوں کے بیچ میں بات ہوئی. اس میں نے چند باتیں اس کو سمجھائی، اور آخری میں پھر اس کو ایک وظیفہ بھی بتایا جس کی وجہ سے اس کو سکون ملے، اس کو اطمینان ملے، اسے چین ملے، اس کے دل کو سکون آئے. کیونکہ میرے دوستوں، اللہ کے ذکر ہی سے اس دلوں کو سکون. ذکر اللہ و تطمئن القلوب. نہ گانوں سے، نہ موویز دیکھنے سے، نہ کوئی زیادہ ناولیں پڑھنے سے، بلکہ دلوں کو سکون ملتا ہے اللہ کی یاد سے، قرآن کہہ رہا ہے. تو میں نے اسے سمجھایا. وہ بار بار ایک ہی رٹے کہا جا رہا تھا، حضرت مجھے کوئی وظیفہ بتائے، وظیفہ بتائے، وہ مل جائے. نہیں ملی تو میں مر جاؤں گا، میں سوسائڈ کر لوں گا. میں نے اسے سمجھایا، بیٹا میری بات پہلے ہی سمجھو. آپ اتنا بڑا قدم اٹھا رہے ہو کہ کہہ رہے ہو کہ میں مر جاؤں گا، میں سوسائڈ کر لوں گا، میں اپنی جان دے دوں گا. تو آپ مجھے بتاؤ، اگر آپ جان دے دو گے تو 4 دن آپ کے گھر والے روئیں گے، اور جس سے آپ محبت کرتے ہو وہ 4 دن رو کر اسے تو کوئی دوسرا مل جائے گا، اور آپ اپنی جان سے چلے جاؤ گے. اور اسلام میں جان دینا حرام ہے، خودکشی کرنا حرام ہے. تو آپ ایک چند روز کی محبت کے لیے اپنی اتنی قیمتی جان کو دے دو گے؟ کتنا غلط فیصلہ ہے آپ کا. جس ماں باپ نے آپ کو پال پوس کر بڑا کیا، آپ کی اتنی عمر کی، آپ کو 20-21 سال تک بڑی مشقتوں سے پالا پوسا، بڑا کیا اور ایک جوان بنایا، والد محترم نے اپنی محنت کی کمائی، نہ دھوپ دیکھی، نہ بارش دیکھی، نہ کوئی بیماری دیکھی، انہوں نے محنت کی کمائی لا کر آپ کو کھلایا، اور آپ اس طرح سے حرکتیں. وہ ماں کی محبت کہاں گئی جس نے 9 مہینے 13 دن اپنے پیڑ میں آپ کو رکھا، ہاں، اور پتہ نہیں کیسی کیسی تکلیفوں میں آپ کو اتنا بڑا کیا، اور آپ یہ جملے کہہ رہے ہو کہ 4 دن کی محبت کے لیے آپ جان دے دو گے؟ ارے میرے بھائی، آپ تو جان دے دو گے، مر جاؤ گے، لیکن 4 دن کے بعد اسے تو کوئی اور مل جائے گا، پھر کیا کرو گے؟ میں نے ساری باتیں سمجھانے کے بعد اسے ایک وظیفہ بتایا کہ آپ روزانہ رات میں جب آپ سونے لگو تو نمازوں کے اہتمام کے ساتھ اس وظیفے کو کیجئے، تاکہ آپ کے اندر جو وسوسہ پیدا ہو رہا ہے، جو شیطانی خیال آ رہا ہے جان دینے کا، وہ نکل جائے گا، بالکل نکل جائے گا. اور میں اس وظیفے کو اہتمام سے کرو، ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ راضی ہو جائے اور آپ کی محبت آپ کو مل جائے. تو میں نے یہ وظیفہ اس کی محبت ملنے کے لیے نہیں بتایا تھا، بلکہ میں نے یہ وظیفہ اس لیے بتایا تھا کہ وہ جان دینے سے بچ جائے. اس کے دل اور دماغ میں جو بدگمانی پیدا ہو رہی تھی، جان دینے کے لیے وسوسے پیدا ہو رہے تھے، وہ وسوسے ختم ہو جائے، وہ وسوسے نکل جائے، اور وہ اتنا بڑا قدم اٹھانے سے رک جائے.
الحمدللہ میں نے کہا بیٹا کہ اپنے پانچوں وقت کی نمازوں کی پابندی کے ساتھ جب آپ رات میں سونے لگو گے تو اول میں 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا، اور صرف 41 مرتبہ اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کو پڑھنا، اور پھر 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا۔ یہ عمل آپ کو کرتے رہنا ہے۔ الحمدللہ وہ یہ عمل کرتا رہا، کچھ مہینے کے بعد میرے پاس آیا اور آ کر مجھے دعا دینے لگا۔ اس نے کہا حضرت آپ کو اللہ جزائے خیر دے۔ میں نے کہا کیا ہوا جوان؟ اس نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے اپنے جو خیالات جان دینے کے تھے اس وظیفے کی برکت سے الحمدللہ بالکل ختم ہو گئے، اور نمازوں کی پابندی کی وجہ سے اور اس لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذہن کو بھی بدلی کر دیا، اور شکر الحمدللہ جسے میں چاہتا تھا اس سے میرا اپنا رشتہ بھی طے ہو گیا۔ میں نے اسے مبارکباد دی کہ بہت اچھی بات ہے، یہ اللہ کے کلام کی برکت ہے کہ آپ کو ایسا مل گیا۔ اگر میرے دوستو آپ بھی اس طرح کے کسی مسئلے مسائل میں پھنسے ہو تو ضرور نمازوں کی پابندی کے ساتھ روزانہ رات کو سوتے وقت اس وظیفے کو کر سکتے ہو، اجازت ہے۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا اپنا بھی اس طرح سے کوئی مسئلہ ہوگا، الحمدللہ وہ بالکل حل ہو جائے گا، اور اللہ اعمال سے راضی ہوتا ہے۔ پتہ نہیں اللہ کب خوش ہو جائے، اللہ کب راضی ہو جائے اور اپنے بندے کی دعا قبول کر کر وہ جو مانگتا اللہ اسے دے دیتا ہے۔ اسی لیے میرے دوستو اگر آپ بھی کچھ ایسے مسئلے مسائل میں پھنسے ہو تو الحمدللہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ لا حول ولا قوت الا کے ذریعے سے اللہ سے مانگے اور اللہ سے اپنی حاجت کو، اپنی ضرورت کو پورا کروائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میرے اپنے چینل پر نئے ہو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ایسی آپ کو اسٹوکل معلوماتی ویڈیو آپ تک آتی رہے، اور دوستوں تک ضرور شیئر کر دیجئے۔